أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى ولكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله جی لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فا پانے پس ان اگر طلقها اس نے طلاق دے دی اسے یعنی اس مرد نے طلاق دے دی اسے فلا یعنی 3 طلاق دے دی پھر فلا تحلو پس نہیں ہے وہ عورت اس کے لیے حلال لاہو اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں اس کے لیے من بعد اس کے بعد یعنی طلاق دینے کے بعد اس پہ حلال نہیں حتی یہاں تک کہ تن کے وہ عورت نکاح کرے تن تا یہ مونس کے لیے یہاں بھی تا مونس کے لیے تن کے وہ نکاح کرے زوجن غیرہ کسی اور مرد سے یعنی کسی اور خاوند سے اس کے علاوہ غیرہ اس کے علاوہ نہیں جب تک کہ وہ کسی اور سے دوسرے سے شادی نہ کرے فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ طلاق دے دے اسے یعنی دوسرا خاوند اگر طلاق دے دے اسے فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر ان یتراجع ان کے یتراجع کہ وہ رجوع کر لیں وہ دونوں رجوع کر لیں اگر وہ گمان کرتے ہوں یا وہ خیال کرتے ہوں ان یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو وَتِلْكَ اور وہ یہ حدود اللہ کی حدیں ہیں یبینها وہ بیان کرتا ہے انہیں وہ بیان کرتا ہے انہیں لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں جو جانتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمْ اور جب طلقتم تم طلاق دو نساء عورتوں کو فبلغن اجلہن اور وہ قریب ہوں اجلہن اپنی عدت پوری کرنے کے فامسکوہن پس روک لو انہیں بالمعروف معروف طریقے سے او سرحوہن یا انہیں لوٹا دو انہیں یا بھیج دو انہیں چھوڑ دو انہیں معروف طریقے سے ولا تمسکوہن اور نہ تم پکڑو انہیں نہ تم روکو انہیں درارن یعنی انہیں تکلیف دیتے ہوئے یعنی ان کو روکو نہیں بار بار تکلیف دینے کے لیے ان کو روک لیں لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کر سکو تاکہ تعتدوا تم زیادتی کر سکو ومن یفعل ذلک پر بس جو کوئی کرے گا ایسا فقد ظلم نفسا جو پھر وہ یقیناً اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ کے آیات کو ہزوا مذاق تم اللہ کے آیات کا مذاق نہ بناؤ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور ذکر کرو و یاد کرو اللہ کے نعمتوں کو اللہ کے انعامات کو جو اس نے تم پر کیے وما انزل علیکم من الکتاب اور جو اس نے نازل کی تم پر کتاب اور حکمت یعظکم بھی
تاکہ وہ نصیحت کرے اس کے ذریعے تمہیں، یعظو وہ نصیحت کرے، یعظو وہ نصیحت کرے کم تمہیں بھی اس کے ذریعے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلموا اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ قریب ہوں کہ ان کی عدت پوری ہونے کے قریب ہو، فَلَا تَعْدَلُوهُنَّ تو نہ تم انہیں اور جب وہ بلغن اجل اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فلا تعدلوهن تو نہ تم روکو انہیں، ان ینکحن کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم اور اگر وہ جب وہ آپس میں راضی ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہوں بالمعروف طریقے سے، ذالک یوعظ یہ ہے جس کی یوعظ بھی جس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے وہ تمہیں، من کان منکم اسے جو من تم میں سے جو یؤمن باللہ جو اللہ رکھتا ہے ایمان اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ذالکم ازکا لکم و اطہر یہ ذالکم یہ ازکا پاک ہے، لکم تمہارے لیے، و اطہر اور زیادہ بہتر، یا یہ بھی پاکیز کے لیے استعمال، پاکیزہ یا دونوں کا پاکیزہ کا دوسرا لفظ بھی آگے دیکھتے تھے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ یہ لفظی ترجمہ، اس کی تھوڑا سا تفصیل، سارا زکوٰۃ طلاق کے بارے میں یہ بہت زیادہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا اور اگر تم وہ طلاق دے دے اسے، یعنی کوئی مرد عورت کو طلاق دے دے، فلا تحل یعنی یہ تین طلاق اگر دے دے تو پھر وہ فلا تحلو پر نہیں ہے اس کے بعد وہ حلال اس کے لیے، من بعد اس کے بعد تین طلاق دینے کے بعد، تین طلاق دے دی اس کے بعد وہ عورت حلال نہیں ہے، کب تک؟ حتی یہاں تک کہ تنکحہ وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے، یعنی کسی اور مرد سے وہ شادی کرے گی، پھر اس وقت تک اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی۔ اگر وہ دوبارہ شادی کرنی ہے تو پہلے اس کے ہر حال میں کسی اور سے شادی کرے گی، پھر وہ اپنی اگر مرضی سے طلاق دے گا یا وہ مر جائے گا یا وہ خلا لے لے گی، اس کے بعد اس سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ اس کے لیے یہ حرام ہو گئی۔ وَفَإِن طَلَّقَهَا اور اگر وہ طلاق دے دے، یعنی یہ دوسرا مرد اگر اس عورت کو طلاق دے دے اپنی مرضی سے، یہ اپنی مرضی لوگ کروا لیتے نا کہ جی ہم شادی کراتے ہیں پھر وہ طلاق دے دے گا اور پھر واپس آ جائے گی، یہ ٹوٹل حرام ہے۔ اللہ تبارک اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بالکل حرام ہے، اللہ بلکہ انہوں نے آپ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا اور اگر وہ طلاق دے دے اسے، فلا جناح پر نہیں ہے کوئی گناہ، علیہم ان دونوں پر، یعنی یہ پہلا شور اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ سمجھتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کے حدوں کو قائم رکھ سکے، وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اور وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور پر وہ پہنچنے اپنی مدت پوری کرنے کے، عدت پوری کرنے کے نزدیک ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو یہ ہے رجعی جو طلاق ہوتی ہیں، دو طلاق پہلی اور دوسری کے بعد، جب ان کی پوری رجا پورے مدت ہونے لگتی یا تو انہیں روک لو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ معروف طریقے سے روک لو، وَسَرِّحُوهُنَّ یا انہیں چھوڑ دو معروف طریقے سے۔ ان کو ہوتا یہ تھا کہ پہلے حرم میں بار بار اس کو طلاق دے دی، پھر جب یہ عزت پوری ہونے لگی تو اس سے رجوع کر لیا، پھر طلاق دیا، یعنی صرف روک اس کو تکلیف دینے کے لیے اللہ نے کہا اس کو معروف طریقے سے روک لو یا اس کو معروف طریقے سے چھوڑ دو، ولا تمسکوا نہ تم روکو انہیں، درارن تکلیف کے لیے، تکلیف یعنی کوئی ایذا دینے کے لیے نہ روکو، اس لیے نہ روکو کہ لتعتدوا کہ تم ان پر زیادتی کر سکو،
اور اس کا زیادتی کرنے کی غرض سے اس کو نہ رکھو کہ طلاق دی پھر اس کو رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، کہ صرف اس کو نہ چھوڑنا. اور یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف 2 مرتبہ کر دی، 2 مرتبہ یہ اختیار دے دیا کہ 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں. تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہوگی. ومن یفعل ذلک، پر اگر کوئی ایسا کوئی کرے گا یعنی بار بار طلاق دے گا اور زیادتی کرنے کے لیے اسے روکے گا، فقط ظلم تو یقین اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر. ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا، نہ تو بناؤ اللہ کی آیات کا مذاق. یعنی یہ اللہ کی آیات کا مذاق یہ کہ آپ نے بار بار ایسی ایسی باتیں کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے فرمایا کہ ظلم و زیادہ کا کام سیدنا ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کی حقیقت اور سنجیدگی میں کہے تو بھی حقیقت ہے، اور اگر ہنسی اور مزاح میں کہے تو بھی حقیقت ہے. یعنی یہ 3 باتیں اگر مذاق میں کہے تو بھی حقیقت اور اگر سنجیدگی سے تو بھی حقیقت. اس لیے مذاق اللہ کے ہاتھ کا مذاق. اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ نکاح، مذاق میں بھی نکاح نکاح ہی ہے. طلاق بھی مذاق اور سنجیدگی میں طلاق ہی ہے. اور طلاق سے رجوع کرنا بھی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں. تو اس کا یہ بار بار اس کا مذاق نہ بناؤ کہ جب مرضی ہے جو کرو. تو اس طرح مدت پہلے تم یا تو اس کو روک لو یا پھر اس کو گھر بھیج دو. یہ طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ زیادتی ہو رہی اس کے ساتھ. اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں، اللہ کے انعامات کو جو اس نے کیا تم پر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور وہ جو نازل کیا اس نے تم پر کتاب اور حکمت سے. یعظکم بھی، کہ وہ نصیحت کرتا ہے اس کے ذریعے تمہیں. اللہ نے تمہیں کتاب دی اور حکمت دی، اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا، اس کے ذریعے اپنا فیصلے کرو، حکمت حاصل کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، کہ جان لو ان اللہ بكل شيء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں. یعنی یہ جب آپ نے پوری 3 طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی اور وہ اپنے آ گئی ولی کے گھر یا بھائی کے گھر یا ماں باپ کے گھر، فلا تعدلوہن، یہ پھر نہیں، یہ ہے 2 طلاق. یا پہلی طلاق دے دی، 2 طلاق دے، پھر وہ اگر گھر آ گئی، ان کے پوری ہو گئی اس کی عدت پوری یعنی اس کے وقت پورا ہو گیا 3 مہینے. فلا تعدلوہن، تو نہ روکو انہیں، ان ینکحنا، کہ وہ نکاح کریں ازواج اپنے شوہروں سے. یعنی اگر شوہر رجوع کرے تو اس کو ولی اس کو نہ روکے کہ وہ دوبارہ اس سے شادی نہ کرے. اگر وہ گھر آ گئی اور دوبارہ اس کا رجوع کیا تو پھر بعد میں اس کو نکاح کرنا پڑتا ہے. تو نکاح کرے گا تو پھر اس کو ولی نہ روکے، یعنی جس کے پاس ہے اس کو نہ روکے کہ وہ دوست شادی کر لے. اس کا آتا ہے کہ ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ سیدنا معقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا، اس نے اس کو طلاق دے دی. جب عدت گزر گئی تو وہ میرے پاس آیا اور نکاح کا پیغام دیا. میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت افزائی کی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی. پھر اب تم پھر اس کا نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو. نہیں، اللہ کی قسم میں وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی. اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن میں مانے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ نازل فرمائی، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ تم انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں. میں نے کہا اللہ کے رسول اب میں نکاح کر دوں گا. الغرض انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا. آپ اس میں بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. اگر وہ آ گیا خاوند اور نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر دیں. پھر آپ کے سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت خود اکیلے سے اپنی مرضی سے شادی نہیں کرے. وہ ولی کہے گا تو وہ ولی کی مرضی ہے کہ اس کے ولی کی اجازت ضرور ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا وہ نکاح باطل ہے. آپ صلی اللہ سید عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ بھائی روک رہا ہے کہ وہ تم نے شادی کرنا، بھائی کو کہا گیا کہ تم نہ روکو. یعنی ولی کو اختیار ہے کہ وہ
نہ کرے، مگر یہاں ان کو منع کر دیا گیا، اپنی مرضی نہیں ہے، ولی راضی ہوگا تو پھر شادی کر لیں۔ یہاں ان سے کہا گیا کہ ان کو نہ رو کر وہ دوبارہ شادی اس دوران، اسی دوران، اگر عدت کے دوران، عدت گزرنے کے بعد بھی ایک اور دو طلاق کے بعد شادی کرنا چاہیں تو انہیں نہ روکو، ان کی شادی کر دیں۔ ذالک یوعظ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وصیت ہے اس کے لیے جو تم میں سے یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر۔ ذالکم اذکا و اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم انتم لا تعلمون، اللہ زیادہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنے تفصیل سے طلاق کے احکامات بیان کیے ہیں۔ اب دیکھیں، نماز فرض ہے، نماز 5 وقت پڑھی جاتی ہے، مگر اللہ تبارک نے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول نے بتا دی اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، لیکن مگر طلاق اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم 2 دن سے 3 دن سے طلاق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کتنا تفصیل سے بیان کرو، اپنے یہاں لوگوں نے اس کو بالکل مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ نے سب طریقہ بتایا کہ طلاق دینے کی نوبت آئے تو طریقہ یہ ہے۔ ویسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے جائز مگر ناپسندیدہ اللہ کی نظر میں، وہ طلاق ہے۔ اس لیے طلاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اگر کوئی نوبت آ ہی جائے تو پھر طریقہ اللہ نے بتا دیا، یہ طریقہ ہے، اس میں کوئی اور بھی اس میں تفصیل جو ہے وہ مفتی حضرات ہے وہ بتا سکتے ہیں ساری تفصیلات کہ کس طرح ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں اللہ نے بڑا واضح طور پہ 2-3 رکوع میں ہمیں بتا دیا کہ طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہو گیا، اس میں تو کیا کسی نے کوئی سوال ہونا ہے؟ آگے چلیں۔ جی، آج گرامر کا بھی پڑھ لیتے ہیں، ایڈوانس کورس کا دوسرا سبق۔ پہلا تو ہم نے پڑھا تھا ماضی، اور وہ مذکر اور مؤنث۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اور اس کی تلاوت ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت حق ہے، قرآن کو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس کی اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنی آئے۔ سیدنا ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو حلال کو حلال، یعنی جو اللہ نے حلال کا اس کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور اس کی محکم آیات یعنی جو کھلی واضح آیات ان پر عمل کا پیرا کرتے ہیں، اور ان کی متشابہات جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اس کا قرآن پہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو حلال قرار دی ان کو حلال قرار سمجھیں، حرام کو حرام، جو ہماری محکم و واضح آیات ہیں جو سمجھ میں آنے والی ہیں ان پر عمل کر رہا ہوں، اور جو متشابہات ہیں ان پر ایمان رکھیں۔ اب متشابہات جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جی عرش پہ مستوی ہوا، ہمیں نہیں پتا کیسے مستوی ہوا ہے۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری پر دنیا یا آسمان پہ آتے ہیں، کیسے آتے ہیں ہمیں نہیں پتا، مگر ہمارا یقین ہمارا ایمان ہے کہ اللہ آتے ہیں۔ اللہ کی آنکھیں ہمیں نہیں پتا کیسی ہیں، اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ کا ہاتھ ہے ہمیں نہیں پتا کیسا ہے، مگر ہمارا ایمان۔ یہ متشابہات ہیں کہ اللہ کی کچھ چیزیں متشابہات، مگر ہمیں ایمان اسی طرح رکھنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو قرآن کریم سب سے زیادہ آسان 65% ہم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ، 20% وہ جو بار بار آتے ہیں، اور خالص الفاظ صرف 15%۔ تو ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا ہم بوجھ پڑھتے ہیں 3 حصے، اسم یعنی نام، فعل یعنی کام، اور حروف یا الگ سے۔ تو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں فعل یعنی کام۔ 2 علامات کی مدد سے آپ خود ہزاروں الفاظ ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا اس دن رضاقہ، یا ہم پڑھیں یا اس کو کر لیں ناصرہ، ناصرو۔ رازق کا اصل میں اللہ کے لیے ہوتا ہے، رازق کا رزق دیا اس نے، اللہ نے رزق دیا، تو یہاں لفظ لکھ تو دیا، رازق کا مطلب کھلانا بھی ہوتا ہے، اس نے کھلایا، ان دو نے کھلایا، ان سب نے کھلایا، مگر زیادہ تر رازق اللہ ہی ہے، تو اس لیے یہ لفظ کو ٹھیک نہیں ہوتا۔ رازق اور خالق کا لفظ استعمال ہونے نہیں چاہیے، ان کو کہا تو کہہ تو رہتے آئندہ نہیں کریں گے۔ ان کو ہم ناصرہ کر لیتے ہیں، ناصرہ، ناصرو،
اس ایک نے مدد کی، ان دو نے مدد کی، ان سب نے مدد کی. اور جب عورت کی بات آئے گی تو نصرت، نصرتا، 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 یہ ہم نے اس دن پڑھ لیے. اب مخاطب کی یعنی کہ سیکنڈ پرسن. رزقتو، رزقتا، تو نے دیا. پھر نصرتا، نصرتما، تم دو نے مدد کی، تو نے مدد کی، ایک نے مدد کی، دو نے مدد کی، اور نصر تم سب نے مدد کی. اسی طرح عورت کے لیے، یہاں پہ مرد کے لیے تا پر زبر ہے، یہاں پہ صرف تا پہ زیر آ جائے گی. نصرتی، نصرتما، اور یہ یہاں پہ نصر تننا، یہ تننا ہے. آدھوں نے پڑھا نا جی تننا 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 ہننا، یہ سب عورتوں کا، عورتوں کے یہ ہے جمع. جتنے بھی ہننا تننا یہ سب جمع کی، عورت کے مؤنث کی جمع ہے. جمع مؤنث مخاطب. نصر تننا، رزق تننا، درب تننا، یہ جتنے بھی آئیں گی وہ ہو جائیں گی. تو یہ کیا ہے؟ نصرتی، نصر تما، نصر تننا. تو یہ ہوا نصرتا، نصر تما، نصر تم، نصرتی، نصر تما، نصر تننا. صرف یہ مذکر میں تا پر الف زبر ہے، یہاں پہ تا پہ زیر ہے. یہ دونوں ایک ہی. یہ نظر رزق تما یا نصر تما، نصر تما، یہ دونوں ایک. یہاں پہ تھوڑا فرق ہے بس. اور یہ نصر تم، نصر تننا، اتنا ہی فرق. اب یہ ہو گئے غائب، مخاطب یعنی تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن. اب خود فرسٹ پرسن متکلم میں کیا ہوگا؟ متکلم میں کیا ہو جائے گا؟ نصرتا، نصرتو، نصرنا، نصرنا. اب اس کو اگر ہم ایک پہ ایک ناصرہ کا لے لیں تو آپ ایک سارے ہو جائیں گی. کس طرح ہوگا؟ ناصرہ، ناصرہ، ناصرو، ناصرہ، اس ایک نے مدد کی، دو نے مدد کی، سب نے مدد کی. اس عورت نے مدد کی. نصرتا، 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 نصرنا، نصرنا، نصرت، نصرتا، نصرنا. اور یہ نصرتا، اس ایک مرد نے مدد کی. نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. ہم نے یہاں پڑھا نا. تو رضا کا کی وجہ سارا رضا کا لکھا ہوا نہیں ہے. یہ ہم نے پہلا پڑھا تھا. جیسے یہ دارابا، منا، رضا کا، یہ سب اس نے تھرڈ پرسن آ رہے تھے. پھر یہ دارابت عورت کے لیے آ گیا. منعت، آبادت، یہ صرف آبادہ وہی کہ وہی ہے. آگے تا ساکن. دارابا اس مرد نے مارا، اور دارابت منعت عورت کے لیے، عورت کے لیے یہاں پہ تا آ گیا بس. جب ہم نے اس کا ڈبل بنایا تو یہ آگے تھا تا ہو گیا. رضاقتا، ضربتا، منعتا، رضاقتا، یہ ہم نے اس دن پڑھے. اور آج ہم اسی کو آگے پڑھ رہے ہیں. صرف مؤنث کا ہم نے آج مخاطب پڑھ لیے. یہ ضربت، تو یہ ہو جائے گا ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. اگلے والا ضربتو، ضربنا. ضربا کا بنایا تو کیا ہوگا؟ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربتن، ضربنا. یہ ہوگا ضربنا. ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. تو یہ ہوگا کہ یہ میں نے یہ کام کیا اور ہم نے یہ کام کیا. جمع متکلم مؤنث. مؤنث اور مذکر دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. جیسے متکلم کیونکہ میں بات کرنے والا ایک ہی ہے، جیسے مذکر مؤنث دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. جیسے رزقت، رزقت، رزقنا، ضربت، ضربنا، نصر، نصرت، نصرنا. جی سورہ کوئی لفظ لیں اس کا بنائے سارے. جی رشیدہ ہوں. کون سا لفظ؟ کوئی بھی لے لیں. 14 صیغے بنا رہے ہوتے ہیں، 14 بنانے. فعلا، فعلا بنا دیتی ہوں. پہلے ہے مذکر. فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا. اب ہے مؤنث. فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتی، نہیں فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹھیک، صحیح ہو. جی
کوئی اور بھی کوشش کرے گا؟ کوئی اور ایک لفظ لے لے اور بنائے. جی ارم بنائیں. جی بسم اللہ. جالت، جالتا، نہیں نہیں، اس سے جالنا. پہلے مذکر کیا بنایا نا؟ اس سے اچھا ایسا بنایا جائے. اچھا. جالا، 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 جالو. ہم، جالت، جالتا، جالنا. ٹھیک. جالتا، جالتما، جالتم. جالتی، جالتما، جالتنا. جالتنا. اور متکلم کے جال، جالنا. ہم کے لیے ہو گیا نا، میرے لیے جالنا. وہ تو ہمارے لیے ہو گیا نا. جالنا، جالتو، جالتو بول گئی جال، جی نا، یہ ہے جالتو. نا. جی جی پہ پہ جالتو، تے پر جالنا. بس جی پیش آ جائے گا، اور یہ جالنا، جالنا. جالتو جالنا، جالتو جالنا. جی یہ سغرا پڑھے تھے نا، یہاں پر جزم ہے، یہ غلط لکھا ہوا. جی رازقتی میرے ہے. جی رشنا میں بھی جزم ہی پڑھ رہی تھی. فالتی ہے نا، جی جی فالتی، فالتما، فالتنا، پھر فالتو، فالنا. صحیح. ٹھیک. ٹھیک ہے رم، تو ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی پریکٹس کی ضرورت ہے. اس کو آپ کوئی بھی لفظ لے لیں، اس کو خود سے 14 صیغے بنائیں. کوئی بھی لفظ لیں، اس کو 14 بار بار پڑھیں گے تو ہو گئی. بار بار جتنے دفعہ پڑھیں گے تو اس کے حساب سے ہو گئی. اس کو پریکٹس کی ضرورت ہے. درابا، درابا، درابو، اسی طرح پریکٹس کریں. کوئی لفظ لے لیں، نصرا، حکما، سمعا، سامعہ لے لیں، کوئی بھی لے لیں اس کے حساب سے، اس تو تاکہ یاد ہے. ہم نے پہلے یہ تو پڑھے ہوئے ہیں، اس سے مونس کی ایڈیشن ہے بس اس بار میں. یہ مونس والے ہم نے نہیں پڑھے، ورنہ ہم اس میں بیسک کورس میں سارے پڑھے ہوئے. یہ اور پریکٹس کر لیں، اس کی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی آمنہ، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جی رشید چچا آ رہا ہے سمجھ تھوڑا. ہاں تو ایسا آ جائے گی انشاءاللہ. ابھی تو اسٹارٹ جی ہی ہے. انشاءاللہ. جی بس محنت کریں. وہ جو پڑھاتی ہیں سگرا، اس کو ذرا اچھی طرح جی وہ وہ ایک ماشاءاللہ اچھا پڑھا رہی ہے سگرا، بہت بس سمجھ وہ آ رہا ہے. سمجھ آ جائے گا تو یہ بھی سمجھ آ جائے گا. آہستہ آہستہ یہ بھی آ جائے گا. اتنا پڑھیں گے جی قرآن مجید زیادہ زیادہ پڑھیں. جب بھی پڑھیں گے تو سمجھ کے پڑھیں. چاہے آپ 5 لائنیں پڑھیں، ان کو بار بار پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں کہ اس کے لفظ کا مطلب کیا ہے. پھر سمجھ آئے گی. جلدی جی نہیں کریں گے جی پورا صفحہ پڑھنا ہے یا پورا سپارہ پڑھنا ہے. آپ چاہے 2 لائن پڑھیں، ان کو ایک ایک لفظ کو دیکھ دیکھ کے پڑھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہم نے پھر آپ کو پتہ لگے یہ تو میں پڑھ چکی ہوں، یہ تو میں الفاظ، یہ تو مجھے آتا ہے، خود ہی آئے گا. جیسے یہ الفاظ ہے نا، علا ہو گیا، ان ہو گیا، یہ تو بار بار آ رہے ہیں. من ہو گیا، فی ہے، با، یہ تو سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بار بار جب آپ پڑھیں گی، چاہے آپ 2 لائنیں پڑھیں، 3 لائنیں پڑھیں، اس طرح سمجھ کے پڑھیں گی، پھر خود بخود آئے گا انشاءاللہ. پھر اللہ سے انشاءاللہ. دعا بھی کرتے رہیں. اللہ سے دعا ضرور کریں کہ اللہ مجھے قرآن کا علم سکھ دے. ہم نے ایک دعا بتائی تھی پہلے، بتایا ہوگی شاید آپ کو جب بھجواتے ہیں آپ کو. اللہم انفعنی بالقرآن، اللہ مجھے نفع دے قرآن سے. اللہم ارفعنی بالقرآن، مجھے بلند کر قرآن کے ذریعے. اللہم علمنی القرآن، اللہ مجھے قرآن کا علم دے. اللہم علمنی القرآن، مجھے قرآن کا علم دے. یہ دعا کرتے رہا گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ دیں گے، ضرور دیں گے. چلے ٹھیک. کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.